امتیاز بھائی، جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے دوسرا شو کاز بھی جاری ہوا اس کو چیلنج کر دیا. ان کا پہلا شو کاز بھی چیلنج ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب ان پہ بھی انہوں نے عدم اعتماد رکھا ہوا ہے؟ تو ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب خود انصاف کے متلاشی ہیں، تو یہ نظام عدل کے اوپر سوال نہیں اٹھائے گا؟ دیکھیں کاشف، یہ ہم نے اس پر گزشتہ ہفتے بھی بات کی تھی جب یہ پہلے یہ معاملہ آیا تھا، جب انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا مظاہر نقوی. کامران مرتضیٰ صاحب تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بہت اچھی گفتگو اور وہ قانونی طور پر بات کریں گے اور کی ہے انہوں نے. لیکن ہم اس کے اوپر دوسرے پہلو سے بھی گفتگو کر سکتے ہیں. میں جو پہلے دن بھی سمجھتا تھا ابھی بھی جو سمجھ رہا ہوں وہ صرف اس طرح سے ٹائم بار کر کے، وہ میرا اپنے وہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے جو 6-7-8 مہینے رہ گئے ہیں وہ بھی کسی طرح آگے اسی طرح نکل جائیں، اور اس کے بعد وہ دیکھیں کہ جو دوسرے آئیں گے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا آگے صورتحال بنتی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب انہوں نے سپریم کورٹ ایک فیصلہ آ چکا ہے کہ سپریم کورٹ کا مطلب چیف جسٹس کا مطلب انڈیویجولی کوئی نہیں ہے، پاور سب سپریم کورٹ کی ہے اور چیف جسٹس اس میں شامل ہے. تو اگر سپریم کورٹ میں اپیل کی ہے انہوں نے تو چیف جسٹس سمیت وہ 2 اور ججز صاحبان، جسٹس صاحبان پہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں. تو اگر وہ اپیل ایڈمٹ بھی ہو جاتی ہے تو پھر بات یہ آئے گی کہ جناب وہ جس پر آپ نے عدم اعتماد کیا ہے تو اس کو پھر سنے گا کون، اس کی ہیئرنگ کون کرے گا، جو آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. اور پھر جو نکات ہمارے پاس آئے ہیں اس میں جو ایک اس کے اندر نکتہ ہے کہ جی جو میرے خلاف ٹیکس ریٹرن کی تفصیل کسی کو نہیں دی جا سکتی. کیوں نہیں دی جا سکتی؟ یعنی کہ ابو دا لا ہے، ابو دا کانسٹیٹیوشن ہے. یعنی پاکستان کا میں ایک سٹیزن ہوں، میرے جب چاہے ایف بی آر میری فائل کھول لے، میرے لیے جو بھی وہ منگا لے. اور ایک جو اعلیٰ عہدے پر امتیاز صاحب دیکھیں، جنرل باجوہ صاحب کے اثاثے جب باہر نکلے اس پہ ایک سٹوری آئی تو اس کے بعد جو اثاثے نکالنے والے تھے انہوں نے ایف آئی اے میں مقدمہ بھگتا. ایک ریٹرن جو ہے وہ پرسنل ایسٹ ہے، وہ وداؤٹ پرمیشن تو کیسے لی جا سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں جو پبلک فگر ہے نا نو ویلڈ ہے تو ایف آئی اے میں جائے نا، اپلیکیشن دے، ایف آئی آر کروائیں کہ جناب یہ کس نے یہ تفصیلات لی ہیں. اور یہ جو نیٹ پہ ڈالی جاتی ہیں، جو ایک پبلک فگر ہے اس کے، میری ذاتی رائے میں تو اگر یہ پابندی ہے، اب دیکھیں نا ایک کام آیا تھا نا کہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن کا ایک معاملہ آیا تھا وہ حل ہوا کہ دے دی جائیں گی تفصیلات، دے دی جائیں. پہلے ایک رجسٹرار نے روک کے رکھی ہوئی تھی. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک جو پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں تو ان کے کیوں نہیں ٹیکس ریٹرن سامنے آنے چاہیے بالکل آنے، انہیں تو خود دینے چاہیے، خود کہیں کہ جناب یہ میرے ٹیکس ریٹرن ہے، اس کے اوپر گفتگو کی جائے گا مالی. اور وہ سب سے بہترین جو ہم پچھلی دفعہ تھے، مجھے یاد نہیں آ رہا، ہمارے کوئی جو اینالسٹ تھے انہوں نے ایک بات کی تھی بہت اچھی کہ جو ایک کنورسیشن ہے، جو آڈیو رپورٹ آئی ہے اس کی لیگل ہے نہیں ہے اس کو آپ چھوڑیں ابھی فی الحال، اس کو فورنزک ایگزامن کے لیے بھیج دیں، دنیا کی بہترین لیبارٹریز میں بھیج دیں، ان سے خود کہیں کہ جناب اگر وہ کنورسیشن بالکل کریکٹ ہے تو اس کا مطلب ہے چارج شیٹ کمپلیٹ ہے، باقی ساری باتیں چھوڑ دیں، باقی کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ آڈیو رپورٹ جو ہے وہ کنفرم ہو جاتی ہے فورنزک کے بعد تو اس کا مطلب ہے 2-4 والی بات ہے. اب یہ اس طرح میں اس کو ڈیلے ٹیکٹس سمجھتا ہوں کہ جناب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا میرے خلاف. اور پھر وہ آپ کو یاد ہوگا جوڈیشل کونسل میں انہوں نے عدم اعتماد اظہار کیا تھا کہ یہ چیف جسٹس سمیت. تو یہ سارا اگر ہے ٹیکنیکل صورتحال کے پیچھے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کے بجائے جیسے ہم دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں، خود کہا جاتا ہے کہ جی قانون سے رجوع کرے، تو یہ خود ایک ماشاءاللہ اتنے بڑے منصب پر فائز ہے تو قانون کے تحت چلیں، آپ یہ وڈرا ہو جائیں، سائلنٹ ہو جائیں. میں تو سمجھتا ہوں یہ ان کو چاہیے کہ اپنے آپ یہ اس عہدے سے خود کو علیحدہ کر لیں اور کہیں کہ جناب جب تک میرا فیصلہ نہیں ہوتا میں بیٹھوں گا نہیں. اب یہ بتائیں نا، یہ جس بینچ میں بیٹھ رہے اگر کل کو ان کے اگینسٹ فیصلہ آ گیا تو اس بینچ کے فیصلوں کی کیا حیثیت ہوگی، ان جو فیصلے کیے گئے جو پروسیڈنگ ہوئی ہے ان کی کیا حیثیت ہوگی. یہ ظاہر ہے ہم تو ایک اس لیے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم محترم سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب یا جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی بہت گفتگو کرتے ہیں یا ان کے محفلوں میں نشستوں میں بیٹھتے ہیں تو تھوڑی سی نو ہو جاتی ہے، اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں. اور یہ ایک بینگ اے سٹیزن بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا، ہر ایک کے ساتھ ہونا چاہیے. باجوہ صاحب کے تو انہوں نے ایف آئی آر تھی، وہ کیا لیگل طریقے سے ہوا تھا، وہ گئے تھے اس طرح جس طرح سے ہوا تھا. باجوہ صاحب کے بارے میں جس نے میرے اور آپ کے دوست نے رپورٹ دی تھی وہ کن حالات سے گزرا اور گزر رہا ہے. اس سے پہلے اگر یہ پیزا والی بات آئی تھی تو کیا ہوا تھا، لیگل طریقے سے تو نہیں ہوا نا. جو ایک لیگل منصب پہ بیٹھے ہیں بلکہ انہیں تو چاہیے وہ پیزا والوں کو دوسروں کو، ان کو بھی ہمارے دوستوں کو انصاف دے، بولے کہ جناب انہوں نے اگر یہ کام کیا ہے تو اس کا مطلب ہے اگر جج صاحب کی بات مان لی جائے تو والی باتیں بھی صحیح تھی. پھر
یہ رپورٹر نے غلط کیا تھا, اس کا کام ہی نہیں تھا, یہ کیوں کیا اس نے پھر؟ یہ بات ثابت ہو جائے گی نا کہ جی ٹیکس ریٹرن نہ دیے جائے, یا جو یہ شکایت آ رہی ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں اللہ نے جو منصب دیا ہے انہیں, منصف کا ایک منصب دیا ہے, اس سے علیحدہ ہو جائے اور کہیں جی آئے میرے ساتھ پروسیڈنگ